السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی تاریخ کی، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کے اندر جنگوں کے بارے میں، مختصر سی جنگیں۔ پہلے بات کرتے ہیں بیٹل آف بدر کے بارے میں۔ غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا پہلا بڑا اور فیصلہ کن معرکہ ہے، جو حق اور باطل کے درمیان ترک فرق کے کرنے کی وجہ سے یوم الفرقان کہلاتا ہے۔ یہ جنگ 17 رمضان 2 ہجری مطابق 13 مارچ 624 عیسوی کو لڑی گئی۔ یہ جنگ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر بدر نامی مقام پر واقع کنویں کے قریب لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ قریش کا لشکر 1000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ ہاؤ وار اسٹارٹڈ، یہ شروع کیسے ہوئی؟ قریش مکہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو لاحق خطرے کو بہانہ بنا کر انہوں نے حملہ کرنے کی تجاویز پیش کی۔ انہوں نے چاہا کہ حملہ ہو، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ قرآن پاک سے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کا لشکر اتارا، جس سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے، لہٰذا مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور ان کی دھاک پورے عرب میں بیٹھ گئی۔ بیٹل آف احد، جنگ احد نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑا سبق سکھایا ہے کہ وہ ہر حال میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور متحد اور نظم و ضبط کے ساتھ رہیں۔ جب یہ واقعہ سامنے آیا تو مسلمانوں کے سامنے منافقین کی منافقت کا کھلم کھلا اعلان کر دیا گیا۔ اس میں حکمت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے اس دھچکے میں یہ بھی ہے کہ اگر ہمیشہ طاقتوں پر غالب رہیں اور ایسے لوگ جو ان کے ساتھ نہ مانیں اور سچے کی تمویر کی جائے، دوسری طرف اگر انہیں مسلسل شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ مشن کا مقصد کبھی پورا نہیں ہوتا، تو دونوں حالات کی موجودگی میں عقل مندی یہ ہے کہ سچے اور دھوکے باز میں فرق کیا جائے۔ اس جنگ سے متعلق اللہ نے سورہ عمران بھی اتاری۔ ہم اس جنگ کو مسلمانوں کی شکست نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نہ ہی قریش کو مارے غنیمت ملی نہ ہی مسلمانوں کو۔ ایکسکلوژن آف بنو نذیر، مسلمانوں کے اس نقصان پر یہودی بہت خوش تھے، لہٰذا بنو نذیر قبیلے کے سردار نے نبی کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا، لیکن جب وہ ناکام ہو گئے تو ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا، جس کی وجہ سے کچھ خیبر میں آباد ہوئے اور کچھ سیریا میں۔ بیٹل آف احزاب، جسے بیٹل آف ٹرنچ بھی کہتے ہیں، بیٹل آف احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کی ایک اہم ترین جنگ ہے جو 5 ہجری میں لڑی گئی۔ احزاب کا مطلب گروہ یا لشکر ہے۔ مکہ کے قریش، غطفان اور دیگر قبائل نے مل کر تقریباً 10,000 کا لشکر تیار کیا تاکہ مدینہ سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا سکیں۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو دفاع کے لیے حضرت سلیمان فارسی کے مشورے پر خندق کھودی گئی۔ محاصرے کے دوران مدینہ کے اندر موجود یہودی قبیلے بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ کر دشمن کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، لہٰذا جنگ شروع ہوتے ہی عرب کا نامور پہلوان عمر بن عبدود خندق پار کر کے آیا۔ بہرحال شدید سردی اور ایک ہولناک آندھی نے دشمن کے خیمے اکھاڑ دیے اور ان کی دیگچیاں الٹ دیں اور وہ واپس بھاگ گئے، لہٰذا اس فتح نے مشرکین مکہ کی فوج کی طاقت کا غرور توڑ دیا اور مدینہ میں اسلامی ریاست کی جڑیں اور مضبوط کی۔ اب اسی سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں ٹریٹی آف حدیبیہ کے بارے میں۔ وہ کیا تھی؟ ذوالقعدہ 6 ہجری 680 میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کی ارادہ سے مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کا راستہ روک دیا۔ بیعۃ الرضوان، جب حضرت عثمان غنی سفیر اسلام کی شہادت کے غلط خبر پھیلی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے صحابہ سے مرتے دم تک ساتھ دینے کا عہد لیا، جسے بیعۃ الرضوان کہتے ہیں۔ پوائنٹس آف ٹریٹی آف حدیبیہ، ٹریٹی آف حدیبیہ کے پوائنٹس کیا تھے، اس کے اہم نکات کیا تھے، کیا کیا چیزیں تھیں ٹریٹی آف حدیبیہ میں؟ مسلمان اس سال عمرے کے لیے بغیر واپس آئیں گے اور اب اگلے سال واپس آئیں گے، لیکن وہ مکہ میں 3 سے زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتے۔ وہ مسلح ہو کر واپسی نہیں آ سکتے، لیکن اپنے ساتھ ہونے والے
کو لے کے جا سکتے ہیں جو صرف کھجلی میں بندھے ہوئے ہیں اور انہیں ہٹائیوں میں رکھا جائے۔ اب بات کرتے ہیں اگلے پوائنٹ کے بارے میں۔ جنگی سرگرمیاں 10 سال تک معطل رہیں گی، جس کے دوران دونوں فریق مکمل حفاظت کے ساتھ رہیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھائیں گے۔ اگر قریش میں سے کوئی اپنے ولیوں کے اجازت کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے تو اسے قریش کے پاس واپس بھیج دیا جائے گا، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پیروکار قریش میں واپس آ جائے تو اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ جس کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے اس کو پوری آزادی دی جائے گی، اور جسے بھی قریش کے ساتھ شامل ہونا ہوگا اس کو بھی پوری آزادی دی جائے گی۔ اگر مسلمانوں کے اتحادی اور قریش آپس میں لڑیں تو ان میں کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا بلکہ انہیں لڑائی سے روکا جائے گا۔ یہ کچھ ساری شاید پوائنٹس تھے۔ اب بات کرتے ہیں آؤٹ کم کیا نکلا ٹریٹی کا۔ معاہدہ حدیبیہ نے نہ صرف بدرجہ فتح مکہ کی راہ ہموار کی بلکہ اس سے مسلمانوں کو خیبر پر یہودی حملے کے خلاف مؤثر اقدامات کرنے پر توجہ مرکوز کرنے کا موقع دیا۔ شکریہ۔ اب اس کے بارے میں یہ کیسے ہوا فتح مکہ اور یہ سب کچھ جو اس میں ابھی ہم نے بات کی ہے کہ یہودیوں کے اوپر حملہ، یہ ساری چیزیں، یہودیوں کی اسٹیبلشمنٹ کے بعد مسلمانوں نے ان کے کیا ایکشن کیا، اس سب کے بارے میں اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ یعنی ایپیسوڈ نمبر 7 میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور رمضان ہماری ساتھ ہی اسی ویڈیوز کو دیکھتے دیکھتے گزاریں، اپنے دین کے اندر اضافہ کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔